امریکی الیکشنز کے رزلٹ کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ جیتا ہے تو احسن اقبال نے جو ٹویٹ ان کے خلاف کی ہوئی تھی یا مذاق بنایا گیا تھا اس کو فوراً ڈیلیٹ کیا. یہ ہے غلامی کی ایک منہ بولتا ثبوت جو ہمارے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں. ہماری ساری زندگی لگ جاتی ہے کہ ہم اپنی اچھے رپورٹیں جو ہیں وہ بنائیں امریکہ کے آگے, ہم اپنے اچھے جو ہے وہ ایک ان کی گڈ بکس میں آ جائیں. اتنا فوکس اگر ہم نے اپنی عوام کی گڈ بکس میں آنے کے لیے کیا ہوتا ہے, اتنا فوکس ہم نے اللہ تعالیٰ کی گڈ بکس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی ذات کے لیے اس کے سامنے پیش ہوتے اس کی گڈ بکس میں ہو کہ اللہ ہم نے کچھ کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھلاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. یہ اقبال نے بھی ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ نے ہمارے کسی بھی صدر, وزیر اعظم یا کسی بھی بندے کے بارے میں کوئی بیان دیا ہو اور اس کے بعد اس نے اسے ڈیلیٹ کیا ہو, اسے یو ٹرن لینا پڑا ہو. مسئلہ الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جتنا فوکس امریکہ کی غلامی پہ کرتے ہیں شاید اتنا اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی غلامی پہ کر لیتے, ان کی غلامی میں چلے جاتے. تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک بڑا پیارا شعر لکھا تھا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اگر ہم واقعی اس گلی کے گدا بن جاتے تو آج دنیا کے آگے سجدہ نہیں ہمیں کرنے پڑتے. اگر جو کہا تھا اقبال نے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہم وقت پہ اللہ کے آگے جھک جاتے, سر بسجود ہو جاتے, اپنی قوم کو اسٹرینتھن کرتے. آج ہمیں نہ چین کے آگے جھکنا پڑتا, نہ روس کے آگے جھکنا پڑتا, نہ امریکہ کے آگے جھکنا پڑتا, نہ برطانیہ کے آگے جھکنا پڑتا. ہم نے اللہ کو چھوڑ کے ان سب کے, یہ جو ناخدا بنائے ہوئے ان سب کے آگے ہمیں جھکنا پڑ رہا ہے. ہمیں سب سے زیادہ فوکس احسن اقبال صاحب اپنی معیشت پہ کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں اپنے بیان نہ بدلنے پڑیں لوگوں کی کامیابیاں یا ناکامیاں دیکھنے کے بعد. ہمیں اپنی پالیسیز نہ بدلنی پڑیں, ہمیں غیروں کے کہنے پہ فیصلے نہ کرنے پڑیں. اور یہ تبھی ہوگا جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ پہ یقین کریں گے, اپنی عوام کے لیے سوچیں گے, ان کے لیے ویگو ڈالے نہیں بھیجیں گے, ان کو اریسٹ نہیں کریں گے, ان کے ہاسپٹلز اپنے مخالفین کے جو ہیں ان کے ہاسپٹلز کو مسمار نہیں کریں گے. ہم لوگ اصل اپنے مقابلہ کن لوگوں سے ہے ان سے مقابلہ کریں گے جو بین الاقوامی قوتیں ہمارے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں, بجائے اس کے کہ اپنے ہی بھائیوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیں. اپنی انا کی تسکین کے لیے اپنی سیاسی مخالفین کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ اٹھانے شروع کر دیں. ان چیزوں سے کبھی پاکستان مستحکم نہیں ہوتا.